بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو، کافی دوستوں نے پوچھا ہے کہ کومنٹ کل بھی ایک دوست نے، عمران نامی تھے، انہوں نے کیا، ایک دن پہلے بھی ایک دوست نے میسج کیا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پہ اسپین کی جو نیشنلٹی ہے وہ روکی جا سکتی ہے یا روک دیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کافی دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کافی لوگ جو ہے ویٹ لسٹ میں ہیں۔ میرے ذاتی ایک دوست ہیں جنہوں نے سن 2011 میں نیشنلٹی اپلائی کی، اب تک نہیں نکل سکی۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کافی مس ہیپ ہوا ہوتا ہے، وہ کافی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، ان کی نیشنلٹی نکل آتی ہے۔ ایسے واقعات بھی ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہ سوچیے گا کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی سیم کیس ہوگا۔ اکثریت کے ساتھ اب جو اس وقت کنڈیشن جاری ہے، کافی زیادہ سختی اور کافی زیادہ جانچ پڑتال کر کے نیشنلٹی مل رہی ہے۔ جو 3 طرح کے معاملات ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، سامنے آئے ہیں، جن کی وجہ سے نیشنلٹی روک دی جاتی ہے، ریجیکٹ کی جاتی ہے اور سالہ سال ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس میں سے سب سے اوپر لڑائی جھگڑا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی کی، لڑائی سے مراد صرف زبانی لڑائی نہیں، میں ہاتھا پائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو مارا، کسی کا سر پھاڑا، کوئی لڑائی میں انوالو ہوئے، گروپ میں، اکیلے، جو بھی ہے لڑائی میں اگر آپ انوالو ہوئے، آپ کا کسی کیس میں بھی نام آیا، تو یہ ڈینجر ہے آپ کی نیشنلٹی کے لیے۔ اس کے بعد دوستو، جو دوسرا سب سے ڈینجر ہے وہ ہے ڈرگ میں اگر آپ کا نام آتا ہے کہ آپ کہیں ڈرگس بیچتے ہوئے، کہیں سپلائی کرتے ہوئے، کسی ڈرگ مافیا کے ساتھ تعلق یا کچھ اس طرح کا معاملہ، کسی طرح سے بھی اگر آپ ڈرگ میں کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ سے برآمد ہوتی ہے، آپ کے گھر سے برآمد ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب ہمیں خاص طور پہ وہ جو فیملیز کے بغیر رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، یہاں پہ جب آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو انتہائی احتیاط کی ضرورت کرنی ہوتی ہے۔ اس لاسٹ 2-3 مہینے پہلے آپ کو پتہ ہوگا بارسلونا سینٹر ایریا میں تقریباً 50 کے قریب پاکستانی اور مروکی اور دوسری نیشن کے لوگ پکڑے گئے تھے، اور گھروں میں صبح 3 سے 4 بجے نیشنل پولیس اور باقی ان کے سول اداروں نے آپریشن کیا تھا اور بڑی تعداد میں پکڑے گئے تھے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو معصوم تھے، صرف اور صرف 100-150 یورو دے کے لوگوں کے گھروں میں رہ رہے تھے، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ ان گھروں میں کیا دھندا چل رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ چھاپا پڑا تو پولیس والے سب کو لے گئے اور سب کا نام کیسز میں ڈال دیا ڈرگز میں۔ میرا کہنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان کی جانچ پڑتال کر لیں، یا واقفیت کے لوگوں کے پاس جائیں جن پہ بھروسہ ہو کہ وہ اس طرح کی کسی فیلڈ میں نہیں ہیں، ورنہ آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہوگا اور آپ زندگی بھر کے لیے مصیبتوں اور مشکلوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور نام کی بدنامی علیحدہ سے ہوگی۔ تو دوستو، یہ 2 اور تیسرا جو مین ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیشنلٹی کا مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو آیا، اگر ڈومیسٹک وائلنس میں آپ انوالو ہوئے۔ ڈومیسٹک وائلنس سے مراد کہ اگر آپ نے اپنی بیوی تک کو بھی مارا اور بیوی نے یا کسی پڑوسی نے کال کر دی پولیس کو، پولیس آئی اور اس نے سارا کچھ دیکھا اور آپ کے خلاف کارروائی ہوئی، تو تب بھی آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ مسئلہ بن سکتی ہے۔ نہ صرف نیشنلٹی بلکہ رینیواسیون میں بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 دوستوں مین ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نیشنلٹی روکی جا سکے، لیکن مین دیکھنے میں آیا یہ 3 ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے نیشنلٹیز روکی گئی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست ہی ہیں یہاں پہ، قمر عباس ان کا نام ہے، ان کے ساتھ بھی میری فون پہ بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی بتا رہے تھے ان کے ایک دوست ہیں، ان کی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے تھپڑ وغیرہ بیوی کو مارا، پڑوسیوں نے کال کر دی، پولیس آئی، رپورٹ درج ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد اب اس نے UI کارڈ لینا تھا، تو وہ کارڈ لینے کے لیے اس نے اپلائی کیا،
تو نیشنل پولیس والوں نے اس کے فنگر نہیں لیے یو ای کارڈ کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم پہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے، پہلے اس کو ختم کرواؤ، عدالت سے جب کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد آنا، پھر تمہارے فنگر لیں گے اور پھر تمہیں یو ای کارڈ ایشو کریں گے. یعنی کہ یہاں تک سختی ہوتی جا رہی ہے. اس وجہ سے دوستو احتیاط ضروری ہے اور سکون، شرافت بہت ضروری ہے اگر یہاں پہ آپ سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.